اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے۔ قرآن تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تو کیونکہ قرآن کی جو ویڈیوز تجوید کے ساتھ میں انگلش میں بنا رہا ہوں تو وہ آلریڈی وہ بھی چل رہی ہیں، تو کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ ویڈیوز اردو کے اندر بھی بنائیں، تو اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ کورس اردو کے ساتھ ہم شروع کریں گے کہ جس کے اندر آپ قرآن تمام جو اس کے رولز ہیں ان کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آئیے قرآن سیکھتے ہیں تجوید کے ساتھ۔ تو یہ کورس شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے میں پڑھوں گا، اس کے بعد آپ نے ریپیٹ کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الناس مکیہ۔ تو صورتوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مکی صورتیں ہوتی ہیں، ایک مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جو صورتیں مکہ کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو مکیہ بولتے ہیں، اور جو صورتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں ان کو مدنیہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو صورتوں کے نام اور صورتوں کی جو ٹائپس ہیں یعنی قسمیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الناس مکیہ، اور اس کے بعد جو یہاں پر لکھا ہوتا ہے یہ جسٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ اس سورت کے اندر آیات کتنی ہیں۔ تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں وہی 80 آیات کے اس سورت کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں پہلے پڑھوں گا، آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے، اور جو رولز ہوں گے ان کو میں ایکسپلین کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ رولز بھی یاد کریں گے۔ جہاں پر جو کلرز ہیں ان کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ کلرز دیے گئے ہیں تاکہ تجوید کے جو رولز ہیں وہ ان کلرز کے اندر ہیں، وہ بھی آپ کو اچھے سے آ جائیں اور آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ قل، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے ہیں، 7 حروف جو ہیں وہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ خصا ضاد قز، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ تو یہ جتنے بھی رولز میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا ان کی آلریڈی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں، تو ہمارے چینل کے اوپر پلے لسٹ کے اندر وہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ ان رولز کو جا کے فالو کر سکتے ہیں۔ صفات الحروف کے اندر یہ ویڈیوز موجود ہیں، تو وہاں پر بھی آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں، میں یہاں پر بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو قاف کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلاء میں سے ہے۔ حمزہ کو حمزہ پڑھیں گے، تو جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، تو یہ حمزہ ہے جس کو آ پڑھیں گے حمزہ کی آواز کے ساتھ، اور اس کے بعد عین ہے، عین کو گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے۔ اعوذ، تو کوشش کرنی ہے کہ دونوں کی جو آواز ہے وہ مختلف کر کے پڑھیں۔ اعوذ، ذال کو نرم پڑھیں گے اور عو کو لمبا بھی کریں گے، واو مدہ ہے۔ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، واو کے اوپر جزم جب آئے اور اس سے پہلے جب پیش ہو تو وہاں پر لمبا کرتے ہیں۔ اعوذ اعوذ، ذال کو نرم پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس، با کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے، را کو موٹا پڑھیں گے، اس کے اوپر زبر ہے اور گرین ہے، تو جتنے بھی گرین حرف آئیں گے یعنی کہ سبز کلر میں ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو را جو ہے یہ موٹا پڑھی جائے گی، را کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے برب، را کو با کے ساتھ ملائیں گے سختی کے ساتھ، کیونکہ جس حرف کے اوپر شاد آتی ہے وہاں پر ہم نے ایسے جماؤ کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، برب، ٹھیک ہے، برب، پھر با کو آگے نون کے ساتھ ملائیں گے، برب، نون کے اوپر شد ہے، تو جو رول ہے وہ یہ ہے کہ جب نون اور میم کے اوپر شد آئے وہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا ہے اور لمبا کریں گے، ایک الف کے برابر، تو پڑھیں گے برب، اور پھر نون کو لمبا کریں گے، یہاں پر الف مدہ ہے،
جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہاں پر لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. ایک الف کا مطلب ہوتا ہے دو زبر، یعنی ایک زبر اگر ہم پڑھتے ہیں نون زبر نا، تو اسی طریقے سے جب نا کی جو آواز ہے دو زبریں جب آ جائیں گی نون زبر نا اور نون زبر نا، تو یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. تو یہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے، اور آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں 1 سے 2 سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو پڑھیں گے بِرَبِّ النَّاسِ. تو جب رکیں گے کیونکہ یہاں پر سٹاپ سائن ہے تو اس وجہ سے یہاں پر سین کے اوپر رکیں گے، تو سین کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھیں گے. تو جب رکتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر تو آخر میں جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر ہم جزم لے آئیں گے. تو پڑھیں گے بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. تو یہاں پر گول دائرہ ہے، یہ آیت کا نشان ہوتا ہے، یہاں پر رکتے ہیں اور اس کے اوپر لام الف ہے. لام الف کا مطلب ہوتا ہے نہیں رکنا، نہیں. تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ یہاں پر رکیں یا ملا کر پڑھیں. اگر آپ کا سانس لمبا ہے تو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا سانس جو ہے وہ چھوٹا ہے تو آپ یہاں پر سٹاپ کریں. آگے ہے مالک الناس. تو یہاں پر کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کریں گے. مالکین کاف کو باریک پڑھیں گے اور نون کے ساتھ ملائیں گے. نون کے اوپر شاد آ گئی یا غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بی کریں گے. الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی. مالکین ناس، یہاں پر رکیں گے، گول دائرہ ہے اور لام الف یعنی کہ آپشن ہے آپ کے پاس، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. پڑھیں گے مالکین ناس الہ الناس. الہ لام کو لمبا کریں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس وجہ سے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ہاں کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے، الف مدہ ہے لمبا بی کریں گے. الہ الناس، ہاں کی آواز ہے تو ہاں ہی پڑھیں گے جو کہ گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھا جاتا ہے. الہ الناس من شر الوسواس خناس. من شر، تو نون ساکن کے بعد جب شین آ جائے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں. اخفا کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا اور وہاں پر چھپا کر پڑھنا. تو اس وجہ سے نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپا کر پڑھیں گے. میو شر، میو اس کی آواز کلیئر کر کے نہیں پڑھیں گے ایسے. من شر، من یہ غلط ہو جائے گا تو چھپائیں گے. تو جب چھپاتے ہیں آواز تو جو زبان ہوتی ہے وہ نون کے مخرج کے قریب ہو جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی. یعنی کہ جو سامنے جو گمز ہیں، جو تالو ہے، وہاں پر زبان کی نوک ٹچ نہیں کرے گی بلکہ وہاں قریب تر ہو جائے گی. تو اس وقت جو ہے وہ اخفا کی آواز آئے گی. میو شر، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے. واو کو لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آ گئی واو کے اوپر، لمبا کریں گے ایک الف کے برابر. شر الوسواسل، سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے. تو یہاں پر جو لام الف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا نہیں ہے. اور یہ جو 5 لکھا ہوا ہے عربی کے اندر، اس کا بھی یہ کیونکہ جو سرکل ہوتا ہے آیت کا نشان اسی طرح کا یہ بھی نشان ہے، تو اس کا بھی مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نہیں رکیں بلکہ ملا کر پڑھیں. تو پڑھتے ہیں وسواسل خناس. خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف استعلا میں سے ہے اور نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے اور لمبا بی کریں گے. خناس. تو دوبارہ پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.
فی صدور الناس الذی، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ شروع میں جو لام ہے اس کے اوپر شد ہے، تو شد کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملانا، تو کیونکہ پیچھے اس کے الف ہے اور اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے تو ہم زبر اس کے اوپر اپنی طرف سے لگا کر اس کو ملا کر پڑھیں گے، تو اس وقت پڑھتے ہیں اللہ، الذی، زال کو نرم پڑھیں گے، یا مدہ ہے، جب یا کے اوپر جزم آئے اور اس سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتی ہے، اس کو لمبا کرتے ہیں ایک الف کے برابر، الذی یوسوسو، سین کے اندر صفت ہمس ہوتی ہے، یعنی کہ سانس جاری ہوتا ہے اور اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، یوس، اور سیٹی کی بھی آواز آتی ہے، یوسوسو، فی، فا کو لمبا کریں گے، یا مدہ ہے، یا کے اوپر جزم، اس سے پہلے زیر، فی، سودو، سواد کو موٹا پڑھیں گے، دال کو بھی لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو اس وجہ سے یہاں پر واو کو لمبا کریں گے، سودو، را کے نیچے زیر ہے، باریک پڑھیں گے را کو، نون کے اوپر غنہ کریں گے، شد ہے، الف مدہ بی ہے، اس وجہ سے لمبا بی کریں گے، صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی والناس من الجنتی، میم کے نیچے زیر ہے، می، نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، نل، من الجنتی، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، لمبا کسی کو بھی نہیں کریں گے، خالی غننے والی جگہ کے اوپر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، من الجنتی والناس، تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، الف مدہ ہے یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے تو پڑھیں گے والناس، من الجنتی والناس۔ تو آپ پوری سورت کو دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے اور میرے بار ریپیٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوسچن ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آگے صورتیں بھی ہم کنٹینیو کریں گے، تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کے بارے میں کہ اس کے اندر کوئی چینجنگ، کسی چیز کی کوئی ڈیٹیل وغیرہ کرنی ہے نہیں کرنی، مجھے کائنڈلی ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ اکارڈنگلی ہم آگے چلیں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا اگلی صورت کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔